إن الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت اور آپ کی زندگی کا تذکرہ چل رہا ہے، اور ابھی تک تقریباً 4 پوائنٹس کا تذکرہ ہو چکا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے کیا حالات تھے۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور پرورش۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت اور نکاح، اور چوتھے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، کہ آپ کو نبوت کس طرح سے ملی، کس انداز میں ملی، کس عمر میں ملی، کیسے ملی، کون لے کر آیا تھا، یہ تمام تفصیلات تھیں۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا عطا کر دینا، نبوت کا مل جانا، یہ دنیا کی تاریخ کا ایک انوکھا باب ہے، اور ایک بہت بڑے انقلاب کا نام نبوت ہے، کہ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو اس کے بعد دنیا سے ظلم و ستم ختم ہوتا چلا گیا، عدل و انصاف آتا چلا گیا، اس لیے کہ انصاف اور 100% انصاف اگر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہیں، اس کے علاوہ اور کہیں پر بھی انصاف آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ تو لہٰذا آپ کو نبوت کا مل جانا گویا کہ ایک انقلاب کا آ جانا تھا، اور پوری انسانیت کے لیے ایک انقلاب آیا۔ چنانچہ قریب کے زمانے میں بہت سارے لوگوں نے، لیکن ایک کا نام سب سے زیادہ مشہور ہے کہ جس نے اس بات کا تہیہ کیا، ایک بڑا اسکالر ہے، عیسائی اسکالر ہے، تو اس نے اس بات کا تہیہ کیا کہ پوری انسانیت میں سب سے بہترین کارنامہ انجام دینے والے اور انقلاب برپا کرنے والی کون سی شخصیات ہے، تو ایسے 100 لوگوں کی فہرست اس نے بنائی، اور اس پر ریسرچ کیا، تحقیق کی کہ وہ کون سے لوگ ہیں، کون سے 100 ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں انقلاب برپا کیا اور دنیا میں اچھائی کو جنم دیا ان کے ذریعے سے۔ چنانچہ اس نے 100 لوگوں کی فہرست بنائی، خود عیسائی ہونے کے باوجود، مائیکل ہارٹ نام ہے اس کا، اور دا ہنڈریڈز کے نام سے اس نے کتاب لکھی۔ خود عیسائی ہونے کے باوجود سب سے پہلے نمبر پر جس شخصیت کا نام نامی اور اس میں گرامی وہ لکھنے پر مجبور ہوا، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کہ آپ سے بڑا انقلاب اس دنیا میں اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ کو نبوت کا مل جانا گویا کہ دنیا میں انقلاب کا آ جانا تھا، اور پھر اسی وجہ سے علامہ حالی نے اس کو کہا کہ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، کہ غار حرا سے اتر کر آپ آئے تو آپ صرف ایک وحی لے کر نہیں آئے، آپ ایک کتاب لے کر نہیں آئے، بلکہ آپ نسخہ کیمیا لے کر آئے۔ نسخہ کیمیا کہا جاتا ہے کہ ایسا نسخہ جس کے ذریعے سے لوہے کو سونا بنایا جا سکتا ہے، تو ایسا نسخہ قرآن کی شکل میں آپ لے کر آئے، اور اس کے آنے کے بعد پورے عرب میں ایک ایسا لرزہ طاری ہو گیا، ایک زلزلہ قائم ہو گیا، اس لیے کہ جو آبا و اجداد کا جو دین تھا، جو عقائد تھے، جو نظریات تھے، جو رسومات تھیں، وہ سب کے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے ذریعے سے ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ اسی وجہ سے کہا کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی سرزمی جس نے ساری ہلا دی۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کو لے کر آئے، اور فترت کا زمانہ پورا ہوا۔ فترت کا زمانہ کہ پہلی وحی کے بعد تھوڑا سا فاصلہ بیچ میں آ گیا تھا، تاکہ آپ وحی کے بوجھ کو برداشت کر سکیں اور آپ گھبرا نہ جائیں، پریشان نہ ہو جائیں جیسے پہلی مرتبہ ہوئے تھے۔ تو لہٰذا درمیان میں تھوڑا سا زمانہ ایسا گزرا کہ وحی نازل نہیں ہو رہی تھی۔ پھر اس کے بعد جب وہ زمانہ پورا ہو گیا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے
کہ آپ مکہ کے راستے سے جا رہے تھے کہ اچانک وہی فرشتہ دوبارہ نمودار ہوا جو غار حرا میں آیا تھا، یعنی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر آپ گھبرا گئے دوبارہ۔ تو پھر قرآن کی دوسری وحی نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، کہ اے چادر میں لپٹی ہوئی شخصیت، اے کملی والے، آپ کھڑے ہو جائیے، قم فانذر، آپ کھڑے ہو جائیے۔ نبوت ملنے کے بعد، دعوت کا کام ملنے کے بعد اب آپ کا کام بیٹھنا نہیں ہے، ابھی آپ کمر کس لیجئے اور کھڑے ہو جائیے، اور فانذر، اور اپنی قوم کو ڈرائیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ انذار کے معنی ڈرانا، لیکن ایسا ڈرانا جو شفقت کے ساتھ ہو، جیسے باپ اپنے بچے کو سانپ سے ڈراتا ہے، آگ سے ڈراتا ہے، تو شفقت کے ساتھ ڈرانا یہ انذار کہلاتا ہے۔ اسی لیے آپ کا لقب ایک نذیر بھی ہے، بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے، تو شفقت کے ساتھ ڈرانا یہ آپ کو کام دیا گیا۔ قم فانذر، کیا کام کرنا ہے، کیسے ڈرانا ہے، دعوت کیسی دینی ہے؟ تو فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی آپ بڑائی بیان کیجئے۔ آپ جب اپنے رب کی بڑائی بیان کریں گے، خود بخود معبودان باطلہ کی ہجو ہو جائے گی اور ان کی عظمت ختم ہو جائے گی۔ تو آپ اپنے رب کے کمال بیان کیجئے، رب کی بڑائی بیان کیجئے، اللہ کی شان جلالت اور عظمت کو بیان کیجئے، اس سے خود بخود اللہ کی عظمت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے گی۔ اور آپ قرآن کی سورہ مدثر کی یہ آیات اٹھا کر دیکھیں، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اگر آپ قرآن کھول کر دیکھیں گے تو یہ آیت ایسی ہے کہ دیکھیے شروع ہوتی ہے ربک فکبر، را با کاف کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ اس آیت کو اگر آپ سیدھا پڑھیں گے تب بھی ربک فکبر ہوگا، اور اگر آپ اس کو الٹا پڑھنا چاہیں گے تو الٹا بھی را با کاف سے ہی ہوتا ہے، الٹا بھی ربک فکبر ہوگا اور سیدھا بھی ربک فکبر ہوگا۔ تو لہٰذا اللہ کی شان بیان کرنے کے لیے کہا گیا، اور وربک فکبر وثیابک فطہر، اپنے آپ کو پاک صاف رکھیے۔ اسی وجہ سے ہمیں حکم ہے کہ نماز کے لیے بدن بھی پاک اور کپڑا بھی پاک اور جگہ بھی پاک، ہر طرح کی پاکیزگی اسلام سکھاتا ہے، پاکیزگی کو آدھا ایمان قرار دیا ہے۔ تو لہٰذا آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ ایمان والے ہیں، تو آپ ہمیشہ پاک صاف رہیے۔ اس لیے ایمان والے کی شان نہیں ہے کہ وہ ناپاک رہے، جنابت کی حالت میں رہے، نجاست کی حالت میں رہے، ایسا یہ ایمان والے کی شان نہیں، بلکہ ایمان والے کا کمال تو یہ ہے کہ ہر وقت باوضو رہے، ہر وقت باوضو رہے، کہ وضو یہ مومن کا ہتھیار ہے اور شیطان کو دور کرنے کا راستہ ہے اور نور ہے۔ تو لہٰذا آدمی جتنا باوضو رہے گا اتنا برکت بھی ہوگی اور شیطان کے وسوسوں سے حفاظت بھی ہوگی۔ تو لہٰذا کہا گیا کہ آپ اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے، اور پھر یہ کہا کہ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور یہ کہ گندگی کو چھوڑ دیجئے۔ گندگی کون سی؟ چاہے وہ گندگی عقیدے کی ہو، جو ہے دل اور دماغ کی گندگیاں ہیں، اس کو بھی چھوڑ دیجئے، اور ظاہری گندگیاں اس کو بھی چھوڑ دیجئے۔ تو لہٰذا مسلمان کا لباس، مسلمان کا جسم، مسلمان کی زبان یہ کبھی گندی نہیں ہو سکتی ہے، مسلمان کا دل و دماغ بھی صاف ہوتا ہے۔ تو پہلی وحی میں آپ کو یہ تمام احکامات دیے گئے، اور یہ کہا گیا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، کہ جب آپ یہ دعوت لے کر اٹھے ہیں تو آپ کے خلاف لوگ ہوں گے اور لوگ آپ کو تکلیف دیں گے، پریشان کریں گے، لیکن اپنے رب کے لیے آپ کو صبر کرنا ہے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ پھر اس کے بعد یہ دوسری وحی ہو گئی، یہ دن کا کام بتایا گیا۔ پھر اس کے بعد تیسری وحی نازل ہوئی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اے چادر میں لپٹے ہوئے اب بھی آپ اٹھ جائیے، جیسے صبح اٹھے تھے آپ ایسی آپ رات کو بھی اٹھ جائیے، یا تو آدھی رات کو اٹھ جائیے اور اللہ کے سامنے قیام کیجئے، کھڑے ہو جائیے۔ تہجد کا حکم دیا گیا، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ ان آیات کے ذریعے سے تہجد کی نماز فرض ہو گئی تھی۔ 1 سال کا عرصہ ایسا گزرا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ کرام بھی تہجد کی نماز کو بطور فریضے کے ادا کرتے تھے، اس لیے کہ 5 وقت کی نمازیں ابھی تک نہیں آئی تھی، وہ تو معراج کے واقعے کے بعد فرض ہوئی۔ تو لہٰذا آپ کو یہ کہا گیا
کہ آپ کو رات اللہ کے سامنے گزارنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رات کا اٹھنا آپ پر ایک ایسا کلام نازل کیا جا رہا ہے جو بہت بھاری ہے، بہت ثقیل ہے۔ اگر یہ کلام پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو لہٰذا آپ کو چاہیے کہ اپنے اندرونی طاقت کو بنانے کے لیے تہجد میں آپ کھڑے ہو جائیے، اس لیے کہ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ رات کا اٹھنا یہ نفس پر بڑا بھاری ہوتا ہے، اس سے نفس کو قابو میں کرنا آسان ہو جاتا ہے اور زبان کی درستگی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو لہٰذا تہجد کی نماز کا اہتمام تو اتنا زیادہ تاکید کی گئی، اس لیے کہ تہجد کے پیچھے اتنی ساری برکات ہے۔ اللہ کرے کہ ہم 5 وقت کی نمازوں کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے تہجد کا بھی اہتمام کرنے والے بن جائیں، اور بہت آسان ہے۔ ہم نیت کر لیں کہ ہمیں تہجد کے لیے اٹھنا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور آنکھ کھول دیتے ہیں، اور اگر کسی وجہ سے آنکھ نہیں کھل سکی تو انشاءاللہ تہجد کا اجر و ثواب تو ضرور ملے گا۔ البتہ اس کا ایک آسان طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا کہ آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ تہجد کے لیے صبح نہیں اٹھ سکتے ہیں، رات میں عشاء کی نماز کے بعد سے تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت زائد پڑھ لیں تہجد کی نیت سے، انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا۔ اگرچہ فضیلت صبح اٹھ کر پڑھنے کی زیادہ ہے اور اس میں بوجھ زیادہ ہے، ثواب زیادہ ہے اور اس کی فضیلت زیادہ ہے، سب اپنی جگہ پر، لیکن بہرحال تہجد والا عمل عشاء کی نماز کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ تیسری وحی تھی۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی آپ نے ابھی دعوت دینی شروع کی تو پھر اس کے بعد الزامات کا سلسلہ شروع ہوا۔ کہیں آپ کو مجنون، پاگل کہا گیا نعوذ باللہ، کہیں ساحر کہا گیا، کہیں کاہن کہا گیا، الگ الگ کلمات اور الزامات لگائے گئے۔ تو چوتھی وحی میں آپ کو تسلی ہوئی، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ آپ پاگل نعوذ باللہ نہیں ہیں اور آپ کے لیے بے شمار اجر ہے، آپ اپنا کام کرتے رہیے، آپ ان سے گھبرائیے نہیں، اور آپ تو اخلاق کے اعلیٰ کردار پر ہے، آپ سے زیادہ حسین اور کریمانہ اخلاق کسی کے ہو نہیں سکتے ہیں۔ تو آپ کو یہ 4 طرح کی وحی نازل ہوئی۔ 5ویں نمبر پر پھر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، سورہ فاتحہ پوری کی پوری نازل ہوئی۔ تو بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ آپ نے سب سے پہلے دعوت اپنے گھر سے شروع کی، چنانچہ اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامنے ساری باتیں رکھی، آپ نے اس کو قبول کر لیا۔ پھر اسی طرح آپ کے گھر میں آپ کے کفالت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، اس لیے کہ حضرت ابو طالب کی کئی اولادیں تھیں، تو لہٰذا آپ پر بار ہو رہا تھا۔ تو حضرت عباس اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں نے مشورہ کیا، ہم ایسا کرتے ہیں کہ چچا کے پاس سے ایک ایک اولاد اپنے ذمے میں لیتے ہیں تاکہ ان کی کفالت ہم کر سکیں۔ تو حضرت عباس نے حضرت جعفر کو لے لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی پرورش میں لے لیا۔ تو لہٰذا بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے۔ پھر اسی طرح آپ کے غلام تھے حضرت زید بن حارثہ، کہ جو آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے، حضرت خدیجہ نے بطور ہدیے کے آپ کو پیش کیا تھا۔ تو زید بن حارثہ یہ پھر مسلمان ہو گئے۔ اور پھر روایتوں میں آتا ہے کہ ورقہ بن نوفل جس کے پاس حضرت خدیجہ لے کر گئی تھی وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی قوم آپ کو ستائے گی، آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکال دے گی، اور کاش کہ میں اس دن زندہ ہوتا، لَأَنصُرُكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا، میں آپ کی پوری تائید کرتا، پوری مدد کرتا۔ تو لہٰذا علماء نے لکھا ہے کہ ورقہ بھی ایمان لائے تھے، اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ ورقہ کو برا نہ کہو، اس لیے کہ میں نے اس کو سفید لباس میں جنت میں دیکھا ہے۔ تو بہرحال تو یہ گھر کے لوگ سارے کے سارے ایمان لائے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے قریبی دوست اور سب سے زیادہ با اخلاق اور با ثروت اور یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنی دعوت پیش کی۔ ان کا کمال یہ تھا کہ بغیر سوچے سمجھے آپ نے فوراً قبول کر لیا، آپ کی دعوت کو فوراً قبول کیا، اس لیے کہ آپ کے سامنے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صرف 2 برس آپ سے چھوٹے تھے، تو سارے زندگی کا ٹریک ریکارڈ آپ کے سامنے تھا کہ ساری
ساری زندگی آپ نے سچائی کا ساتھ دیا ہے، سچ بولا ہے، امانت داری اختیار کی ہے، تو اس میں کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ لہٰذا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی دعوت جس کے سامنے بھی پیش کی تو اس نے تھوڑا بہت کچھ تردد کیا، سوچنے کا موقع مانگا، مہلت مانگی، پھر اس کے بعد میری دعوت کو قبول کیا، سوائے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے، سوائے ابو بکر کے، کہ جیسے میں نے دعوت پیش کی فوراً انہوں نے دعوت کو قبول کر لیا۔ چنانچہ ایک خطبے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے لوگوں سے پوچھا، اپنے زمانے خلافت میں پوچھا کہ سب سے زیادہ اللہ کے نبی کے صحابہ میں شجاع اور بہادر کون؟ لوگوں نے کہا کہ آپ ہیں، آپ تو حیدر کرار ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، مجھ سے زیادہ بہادر ابو بکر تھے، اس لیے کہ انہوں نے ایسے وقت میں اسلام قبول کیا جب سارے کے سارے مخالف تھے، اور جب لوگ آپ کو تکلیف دینے کے لیے آگے پہنچے تو پھر انہوں نے آگے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی، حفاظت کی، آپ کا دفاع کیا، اور پھر ایک موقع پر تو لوگوں کو شرم دلائی کہ تم ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جیسے کہ فرعون کے درباریوں میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، اس کے پاس اس کی دلیل ہے، معجزے ہیں، اس کا اپنا دعویٰ ہے اور دلیل ہے، تو اب ایسے شخص کو کیسے قتل کر سکتے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے ہی دفاع کیا۔ پھر حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس فرعون کے قوم کا جو مرد مومن تھا اس سے بھی افضل صدیق اکبر تھے، اس لیے کہ اس مرد مومن نے اپنے ایمان کو چھپایا تھا اور ابو بکر نے ایمان کو ظاہر کر کر دفاع کیا تھا۔ تو بہرحال صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے، چنانچہ مردوں میں، جوانوں میں یا آزاد لوگوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ، چونکہ آپ کو حکم تھا کہ آپ چپکے چپکے دعوت دیں، تو لہٰذا علل اعلان دعوت نہیں شروع ہوئی، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دوست احباب کے سامنے اس دعوت کو رکھنا شروع کیا۔ چنانچہ دوسرے ہی دن چند صحابہ کو لے کر، چند لوگوں کو لے کر حضور کی خدمت میں آ گئے، جس میں حضرت عثمان بن عفان ہے اور عبد الرحمن بن عوف ہے، ابو عبیدہ بن جراح ہے، سعد بن ابی وقاص ہے، طلحہ بن عبید اللہ ہے، زبیر بن عوام ہے، اکثر وہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ تو ان سب کو لے کر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں پہنچے کہ آپ اپنی دعوت کو ان کے سامنے پیش کریں، یہ دعوت قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور ان سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا واقعہ کہ پہلے ہی ان کو بھنک لگ چکی تھی کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے، کسی کو خواب کے ذریعے، کسی کو کسی اور ذریعے، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری خالہ جو کاہنہ تھی اس نے کہا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے اور تو اس نبی پر ایمان لانے والوں میں سے ہے۔ چنانچہ پہلے سے ہی کچھ نہ کچھ بھنک تھی، اب یہ لوگ اسلام لانے لگے، ایمان لانے لگے، اس میں عورتیں بھی تھیں، اس میں مرد بھی تھے، یہاں تک کہ الگ الگ لوگوں کو پتہ چلنے لگا کہ کچھ نہ کچھ بات پیش آئی ہے۔ اب اس کے بعد ایسے ہی گزرتے گزرتے تقریباً 3 سال گزر گئے۔ 3 سال گزرنے کے بعد اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ ڈرائیے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اور علل اعلان کھلم کھلا دعوت دیجئے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا، بنو عبد المطلب کو جمع کیا، بنو ہاشم کو جمع کیا اور ان کے سامنے اپنی بات رکھی، لیکن کسی نے بھی اس کو بظاہر قبول نہیں کیا، اور خاص طور سے ابو لہب جو سگا چچا تھا لیکن اس نے مخالفت کی اور جو ہے کسی نے آپ کی بات کو قبول نہیں کیا۔ دوسری مرتبہ آپ نے باقاعدہ کھانے کا اہتمام کیا اور کھانے کی دعوت پر لوگوں کو بلا کر اپنی بات پیش کی، لیکن اس وقت بھی کسی نے قبول نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مکہ والوں کو آواز دی۔ کیسے آواز دی؟ اس زمانے کا رواج یہ تھا کہ جس کو کوئی اہم بات پیش کرنی ہو تو وہ صفا پہاڑی پر کھڑا ہو جاتا اور کہتا یا صباحا انا النذیر العریان، کہ اے لوگو آ جاؤ، میں برہنہ، میں ننگا اعلان کرنے والا ہوں۔ ننگا اعلان کرنے والا ایک تعبیر تھی، اصل میں اس زمانے میں کبھی بھی یہ ہوتا تھا، دشمن کا خوف رہتا تھا، کوئی کبھی بھی کسی پر حملہ کرتا تھا، تو جب کسی کو حملے کی خبر دینی ہو کہ وہ جس کو پتہ ہے، جس کے پاس خبر ہے، وہ پہاڑ پر آ کر اپنے سارے کپڑے اتار دیتا، اپنے آپ کو برہنہ کرتا تاکہ لوگوں کو اس بات کا یقین آ جائے۔
تو لہٰذا اپنے آپ کو برہنہ کر کر پھر وہ اعلان کرتا کہ فلاں قوم تم پر حملہ کرنے آ رہی ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک تعبیر بن گئی تھی کہ جب بھی کسی کو اہم بات کا اعلان کرنا ہوتا تو وہ کہتا یا صباحا انا النذیر العریان، کہ میں یعنی پکی خبر سنانے والا ہوں۔ چنانچہ اب سارے قریش کے الگ الگ قبیلے، خاندان، فیملیز جتنے تھے ان کے سردار آ گئے، یا کوئی خود نہیں آ سکا تو کسی نے اپنا قاصد بھیج دیا کہ کوئی اہم بات پیش آ رہی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بات بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب واقعی کوئی بات ہے۔ تو جب سارے لوگ جمع ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا میں تمہیں اس بات کی خبر دے دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آیا ہے اور وہ لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تم اس بات کا یقین کرو گے؟ سب نے کہا کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آج تک ما جربناک الا صدقا، ہم نے آپ سے سوائے سچائی کے کوئی بات کا تجربہ نہیں کیا، تو آپ جو کہیں گے وہ سچا ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی ساری دعوت کو پیش کیا، اپنی بات کو پیش کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر اللہ کی وحی آتی ہے اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، میں اللہ کا رسول ہوں، اور تمام بت پرستی کو ختم کیا جائے۔ اپنی پوری دعوت کو پیش کیا تو اس وقت ابو لہب نے وہ جملہ کہا تھا کہ تبن لک سائر اليوم لہذا جمعتنا، ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو نے ہمیں اس کام کے لیے یہاں پر جمع کیا ہے؟ تیرا ناس ہو۔ تو اس پر جواب میں آیت نازل ہوئی، سورت نازل ہوئی تھی تبت یدا ابی لہب و تب۔ تو بہرحال تو وہاں پر بھی اب جو ہے سب کے سامنے پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات کرنے جا رہے ہیں، کس بات کی دعوت دے رہے ہیں۔ چنانچہ اب جو ہے تکلیفوں کا کھلم کھلا، تکلیفوں کا، آزمائشوں کا دور شروع ہوا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف آزمائشوں سے گزرنا پڑا، کبھی جسمانی تکلیفوں سے گزرنا پڑا اور کبھی ذہنی تکلیفوں سے گزرنا پڑا، کبھی آپ کے گلے میں لا کر پھندا پھنسایا گیا اور کبھی آپ کے سجدے کی حالت میں آپ کے پشت مبارک پر، آپ کے کمر مبارک پر اونٹ کی اوجڑی لا کر ڈالی گئی، کہیں آپ کو زخمی کیا گیا، کہیں آپ کو لہو لہان کیا گیا، اور صرف آپ کے ساتھ نہیں بلکہ آپ کا ساتھ دینے والوں کے ساتھ بھی یہی ہوا، چاہے وہ ابو بکر ہو، عثمان ہو، عمار بن یاسر ہو، بلال حبشی ہو، خباب بن ارت ہو، غرض یہ کہ جتنے لوگ ایمان لائے، چاہے وہ غلام تھے چاہے وہ آزاد تھے، ہر ایک کو ان تکلیفوں سے گزرنا پڑا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس دین کے خاطر جتنا ستایا گیا اور جتنا تکلیف دی گئی اتنا کسی اور کو نہیں دی گئی۔ تو ایک مستقل لمبی داستان ہے۔ تو بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ سن 5 نبوی ہو گیا۔ سن 4 میں یعنی 1 سال پہلے آپ نے اعلان کیا، پھر اس کے بعد جو ہے 5واں سال جب آیا، نبوت کا 5واں سال، تو لوگ حج کے لیے آتے تھے۔ تو اب مکہ والوں نے آپس میں طے کیا کہ بھئی حج کے لیے لوگ ادھر ادھر سے آنے والے ہیں اور لوگوں کو پتہ چلے گا کہ مکے میں ایک ایسا آدمی کھڑا ہوا جو بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے؟ ہماری ساری دکان چل رہی ہے ان بت پرستی کی وجہ سے، چڑھاوے اور نذرانے کی وجہ سے، اب اگر اسی کی مخالفت ہوگی تو لوگ ہمارے پاس کیسے آئیں گے؟ تو اب لوگوں نے جو ہے مشورہ کیا، ولید بن مغیرہ کے پاس آئے اور کہا کہ بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا تم رائے دو۔ تو کسی نے کہا کہ ہم یہ کہہ دیں گے کہ یہ محمد نعوذ باللہ ساحر ہے، جادوگر ہے۔ کہا کہ کوئی آپ کی بات کو نہیں مانے گا، میں نے جادوگروں کو دیکھا ہے، محمد ایسے نہیں ہے۔ تو کسی نے کہا کہ ان کو کاہن کہہ دو کہ یہ کہانت کی باتیں بتانے والے ہیں۔ کہا میں نے کہانت کا کلام سنا ہے، ایسا محمد نہیں ہے۔ غرض یہ کہ ہر الزام لگانے کی کوشش کی گئی لیکن خود انہوں نے ہی انکار کر دیا۔ اخیر میں پھر ولید بن مغیرہ نے کہا کہ ایسا کرو جادوگر ہی کہہ دو کہ یہ جادو ہے۔ لہٰذا اب لوگوں نے سب نے اعلان کرنا شروع کیا کہ یہ جو محمد ہے یہ نعوذ باللہ جادوگر ہے۔ اب ہوا ایسے کہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی مخالفت آپ کی دعوت کا ذریعہ بن گئی، اس لیے کہ پروپیگنڈا ہو گیا۔ اب لوگوں کو یہ سنائی دیا کہ کوئی ہے ایسا جادوگر، تو لوگ جانے لگے، پوچھنے لگے، آپ کا کلام سننے لگے، تو لہٰذا خود بخود آپ کی دعوت پھیلنے لگی۔ پھر جو ہے قریش مکہ آئے ابو طالب کے پاس کہ اپنے بھتیجے کو سمجھا دیجئے، تو اب ابو طالب نے پہلے ایسے ہی ٹال دیا۔ دوسری مرتبہ پھر آئے تو حضرت ابو طالب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میرے بڑھاپے کی ہڈیاں اس کو برداشت نہ کر سکے۔ تو اللہ کے رسول کا ایسا گمان
گمان ہوا کہ شاید چچا ابھی میرا ساتھ چھوڑ دیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو پڑے اور فرمایا کہ چچا اگر یہ میرے سیدھے ہاتھ میں سورج لے کر آئیں اور الٹے ہاتھ میں چاند لے کر آئیں، یعنی دنیا کو مسخر کر کے میرے ہاتھ میں رکھ دیں، تب بھی میں اپنے دعوت سے، اپنے مشن سے پیچھے نہیں آؤں گا۔ تو حضرت ابو طالب کو یقین ہو گیا، کہا کہ بھتیجے جو کرنا ہے کر، میں تیرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ پھر تیسری مرتبہ ابو طالب کے پاس آئے، کہنے لگے کہ آپ کا بھتیجا کیا چاہتا ہے؟ اگر امیر بننا چاہتا ہے ہم اس کو اپنا امیر بنا دیتے ہیں، اگر شادی کرنا چاہتا ہے تو خوبصورت ترین عورت سے شادی کرا دیتے ہیں، مال و دولت چاہتا ہے تو سارے مکے کا مال جمع کر کے ان کے پاس رکھ دیتے ہیں، لیکن یہ اپنی دعوت کو چھوڑ دے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے نہ تمہارے امارت کی ضرورت ہے، نہ شہرت کی ضرورت ہے، نہ دولت کی ضرورت ہے، نہ عورت کی ضرورت ہے، بلکہ میں تو اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ پھر جب اس سے بھی بات نہیں چلی تو پھر ایک مرتبہ اور آئے قریش مکہ اور کہنے لگے کہ ایسا کرتے ہیں، چلو کمپرومائز کرتے ہیں کہ 1 سال تک آپ ہمارے بتوں کی عبادت کرو اور دوسرا 1 سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو آیت نازل ہوئی قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، پوری سورت نازل ہوئی کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو میں نہیں کروں گا، اور تم جس کی عبادت کرانا چاہتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کروں گا۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ اب لوگ آہستہ آہستہ جو ہے اسلام کی دعوت کو قبول کرنے لگے، اس لیے کہ اس میں سچائی تھی، صداقت تھی، یہاں تک کہ سن 5 نبوی جب آئی تو بہت زیادہ اذیتیں اور تکلیفیں جب ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تم اگر چاہو تو کسی طرف ہجرت کرنا چاہو تو کر لو، اور ہجرت کے لیے حبشہ کا ملک، ایتھوپیا جسے آج کہا جاتا ہے، جو سعودیہ سے یعنی جدہ کے بالکل سامنے درمیان میں سمندری سفر ہوتا ہے، افریقہ کا ملک ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ چنانچہ سب سے پہلے 11 مرد اور 5 عورتیں تھیں کہ جنہوں نے حبشہ کی ہجرت کی، رجب کے مہینے میں ہجرت کی، یہاں تک کہ وہاں پہنچے، شوال کا مہینہ آ گیا، کسی نے ان کو بتایا کہ سارا مکہ مسلمان ہو گیا، سب ایمان والے ہو گئے۔ اب یہ خوشی کے مارے واپس لوٹ کر آئے، لیکن جیسے مکہ پہنچنے والے تھے پتہ چلا کہ یہ خبر جھوٹی ہے، اب پریشان ہو گئے۔ تو کچھ لوگ تو ایسی کسی کی پناہ لے کر مکہ میں داخل ہوئے، کچھ رشتہ داروں کے پاس چلے گئے وغیرہ، لیکن پھر اس کے بعد دوسری ہجرت ہوئی حبشہ کی کہ جس میں 86 مرد اور 16 عورتیں تھیں، انہوں نے سب نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور وہاں کا بادشاہ نجاشی جو عیسائی تھا اس کے پاس پہنچے اور وہاں پر اپنے دین پر عمل کرنے لگے۔ مکہ والوں کو جب یہ پتہ چلا تو ان سے یہ بھی ہضم نہیں ہوا، انہوں نے باقاعدہ عاص بن وائل اور اسی طرح دوسرے جو مکہ کے سرداران تھے ان کو نجاشی بادشاہ کے پاس بھیجا اور کہا کہ یہ ہمارے چند سر پھرے نوجوان آپ کے پاس آئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کو واپس اپنے پاس لے جائیں۔ چنانچہ وہ مشہور واقعہ جس میں حضرت جعفر بن ابی طالب نے کھڑے ہو کر تقریر کی نجاشی بادشاہ کے سامنے، قرآن کی آیات پڑھ کر سنائیں، اور پھر جو ہے ساری حقیقت سامنے جب واضح ہو گئی، نجاشی بادشاہ نے کہا کہ میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ یہ سچے دین کے پیروکار ہے۔ وہ خود بھی مسلمان ہو گیا، اور پھر یہ کہ اس نے جتنے ہدیے تحائف مکہ والوں نے بھیجے تھے اس کو بھی واپس کر دیا۔ اور پھر حضرت جعفر بن ابی طالب نے پوچھا کہ تم جو ہمارا مطالبہ کرنے کے لیے آئے ہو، بتاؤ کہ کیا ہم نے تمہارا کوئی مال چوری کیا ہے؟ تو عاص بن وائل اور سہیل بن عمرو وغیرہ تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی تم نے ہمارا مال چوری نہیں کیا، ہم نے کسی کو قتل کیا ہے تمہارے میں سے؟ کہا کہ نہیں، تم نے قتل بھی نہیں کیا۔ بولے پھر کس بات پر ہم پر جبر کرنا چاہتے ہو؟ تو بہرحال یہ سارا مسئلہ ہوا، اور یہ رؤسائے مکہ قریش کے بڑے سرداران یہ واپس مکہ مکرمہ آ گئے، اور اب انہوں نے یہ ٹھانی کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کا ساتھ دینے والوں کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ چنانچہ یہ سن نبوی 7 کے بعد سے 3 سال کا بائیکاٹ کا یہ سارا معاملہ چلا، اور پھر انشاءاللہ اس کے واقعات کو اگلی مرتبہ بیان کریں گے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ کے 3 ادوار ہیں۔ ایک چپکے سے دعوت دینا، پہلے 3 سال چپکے سے دعوت دی گئی، پھر اس کے بعد جو ہے چوتھے سال سے کھلم کھلا دعوت شروع ہوئی، اور پھر 7ویں سال سے مقاطعہ یعنی بائیکاٹ شروع ہوا، اور پھر 10ویں سال کے بعد آپ نے مکہ کے باہر طائف وغیرہ جا کر دعوت دی۔ تو یہ مکی دور آپ کا اس طرح سے تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کی دعوت کو پہنچانے کی فکریں اور کوششیں کی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی
اس کا ذرہ برابر اس کے مطابق ہمیں دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔